السلام علیکم جی. طاہر ملک اگین. وہ بڑا مزیدار کام ہے جی. پاکستان کی حکومتیں بڑی سمجھدار ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں. یہ مجھے سمجھ ہے, آپ کو بھی سمجھ ہے, یہ بڑے سمجھدار ہیں. انہوں نے پاکستان سارے کو لگا دیا لیگ کے دھیان. اور ڈھونڈو جی لیگ کس کے خلاف آ رہی ہے, کس کی آڈیو لیک ہو رہی ہے. اب عمران کی باری ہے, اب شہباز کی باری ہے, اب مریم کی باری ہے. تو پورے پاکستان کو مغرب کے دھیان لگا دیا. مغرب سے مراد ہے کہ ہر پاکستانی ٹھا 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 ایک ہی موضوع چل رہا ہے جی. لیک آ گئی, آڈیو لیک آ گئی, اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا, اس سے کیا اثر ہوگا. اور سب کو پتہ ہے یہاں کچھ نہیں ہوتا. 75 سال میں تو بڑی بڑی لیگس ہوئی ہیں, کوئی کچھ لیگ ہی لیک ہوئی ہیں. نتھنگ ہیز ہیپنڈ. اور اب بھی کچھ نہیں ہونا, یہ مجھے اندازہ ہے. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, بہرحال میرا یہی اندازہ ہے. مگر اصل سٹوری کیا ہے؟ سٹوری یہ ہے کہ آپ کو لیگ کے دھیان لگاتے 27 سپٹمبر کو, یعنی کہ منگل والے دن جناب آپ نے آرام سے اسلام آباد ایئرپورٹ بھی ایک قسم کا بھیج دیا. 27 سپٹمبر کو اس وزارت خزانہ نے, جس کا وزیر اعظم شہباز شریف ہے, اس نے اس سے 2-3 دن پہلے ایک لیٹر نکالا اور کہیں پہ یہ خبر ہی نہیں آنے دی. یہ کمال ہے. یہ لیگ, اصل لیگ یہ ہے کہ جہاں پہ پاکستان کے جو عوام ہے, جو ان کی جو ملکیت ہے, جو ان کی جو پوزیشنز ہیں, ان کے جو اثاثے ہیں, ان کے ساتھ وہ کس طرح چھریاں پھیر رہے ہیں, کس طرح بکرا لال ہو رہا ہے. تو وہ میں اصل میں آپ کو یہ نئی لیگ صاحب کو بتانے لگا ہوں. ہمیں دھیان لگا دیا جی. مریم نے فون پہ یہ کہہ دیا کہ میرے جوائن یہ کر دو, وہ کر دو, وہ اپنی جگہ کہ نواز آ رہا ہے, جا رہا ہے, نہیں جا رہا. میں اچھے موضوع پہ لگایا. اصل موضوع کیا ہے کہ منگل کے روز 2 دن پہلے انہوں نے سیکریٹریٹ میں جو ایک ایگریمنٹ کیا ہے, جو سول ایویویشن کے جو افسران کو بلا کے اس کے ساتھ بینکرز میں, جس میں اسٹیٹ بینک ہے اور وہ بینک ہے جنہوں نے قرضہ دیا ہے. یعنی کہ جناب ہم نے قرضہ بھی لے لیا, اپنی اسلام آباد ایئرپورٹ بھی بینک کو گروی رکھ دیا آسان زبان میں. وہ ہم نے پلیج کرا دیا سی بینکر نے, دیا جی ہمیں پیسے دیں, اور اب یہ جو آپ کی ایئرپورٹ ہے اس کے پیسے لے کے آپ اپنا کام کریں گے اور اس کا بھی آپ سود ادا کریں گے. مطلب یہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ پاکستان کی عوام کی جو ملکیت ہے, یہ جو ایئرپورٹ ہیں, یہ جو سڑکیں ہیں, یہ جو ملک ہے. ویسے تو وہ ذوالفقار علی بھٹو نے پتہ نہیں وہ اس کو سمجھ تھی کہ نہیں کہ کس ملک میں بات کر رہا ہے. وہ تو غلطی سے کہہ گیا تھا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اور یہ ملک عوام کے لیے ہوتا ہے. یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جی, جن کا یہ ملک ہے. ان کے لیے آپ نے اسلام آباد ایئرپورٹ ٹھا کر کے پرسوں ایگریمنٹ کر کے اس کو بھی بھیج دیا, اس کو گروی رکھ دیا. اور اس سے پہلے یہ کوئی, اب یہ شہباز شریف کو یہ اعزاز حاصل نہیں, یہ سب کوئی مجھے یاد ہے کہ عمران خان نے بھی کوئی ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کے ساتھ بھی یہی کیا, تو شور پڑا, تو پھر جناب وہ بھی واپس ہو گئی. اس سے پہلے اسلام آباد ایئرپورٹ بھی ہم دے چکے ہیں, وہ بھی اس طرح گروی پہ ہے. موٹر وے بھی گروی ہے. مطلب آسان زبان میں سمجھے کہ ہر وقت قرضہ ڈھونڈتے رہتے ہیں پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر. ہمارا جو حکومت ہے, جو حکمران ہے, جو ہمارے لیے بڑے پھنے ہاں بنتے ہیں, بڑے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں, اندر سے کریکٹر یہ ہے کہ آپ نے 2 ہی کام کرنے ہیں. ایک باہر سے بھی ڈالر میں قرضہ مانگنا ہے, اور اندر سے جو بینک ہے وہاں سے بھی قرضہ لینا ہے. یعنی کہ پورا ملک جو ہے, آپ نے کوئی چیز سیلف سفیشینس نہیں کرنی, آپ نے کوئی اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہونا. آپ نے کبھی یہ نہیں سوچنا کہ ادارے کس طرح چلیں گے, یہ خود کمائے خود کھائیں. نہیں, کام نہیں کرنا, کرپشن نہیں ختم کرنی, نااہلی نہیں ختم کرنی, کام چوری ختم نہیں کرنا. ختم کیا کرنا ہے, قرضے لے کے ادارے تباہ کر دو. تو جناب اب آپ کو یہ میں لیک دے دوں, یہ میں خبر بتا دوں کہ آپ کی اسلام آباد کی ایئرپورٹ بھی خدا حافظ وہ بھی بینکوں کے پاس چلی گئی ہے. اچھا, اس سے پہلے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کام کو نیا نہیں ہے. جو اوورآل میں آج دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کی کہانی قرضوں کی کیا ہے, تو جو جی ڈی پی بولتے ہیں کہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ ایک سال میں کتنی ساری اس کے پاس وہ منی جنریٹ کرتا ہے, کتنی چیزیں بناتے ہیں اس کی ملکیت. تو پاکستان جو دنیا کی 5ویں بڑی پاپولیشن ہے, ایک سال میں جتنا پیسہ, جتنی پیداوار, جتنی چیزیں اکٹھی کرتی ہے, جو اس کی ورتھ ہوتی ہے, اس کو جی ڈی پی بولتے ہیں. اس کا 80% 80% قرضہ ہے. یعنی کہ خدا نہ خواستہ آپ کو اگر اپنا قرضہ واپس کریں تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یعنی کہ صرف 100 روپے اگر پاکستان میں پورے سال میں ہوتے ہیں, ہم پیداوار جتنی چیزیں بناتے ہیں, تو اس میں 80 روپے ہمارے قرضے ہیں. یعنی کہ 20 روپے میں آپ نے اتنے جو 22-23 کروڑ لوگ اکٹھے کیے ہیں, یہ اللہ کو ہی پتہ ہوگا یہ کس طرح زندہ ہے اور کس طرح انہوں نے رکھنا ہے. یہ میں بتا رہا ہوں کہ 54 خرب روپے کا قرضہ ہے اس ریاست پہ, جس کی مالک عوام ہے. ویسے قرضے آپ کے ہیں, حکمرانوں کی گاڑیاں, ایئر کنڈیشن, سیریں, تفریح, ان پہ کوئی فرق نہیں ہے. آپ کے لیے صرف جوتی ہیں, مہنگائی ہے, بے روزگاری اور قرضے ہیں. ان کے لیے زندگی پہ کوئی فرق نہیں. یہ اب بھی جائیں گے تو وہ بلاول الگ جہاز میں گیا امریکہ, وزیر اعظم الگ جہاز میں گیا, ہوٹلوں میں رہیں گے. ان کے لیے ویسے خدا نہ خواستہ کوئی آپ گھبرائے نا, کوئی ایسی فکر والی کوئی بات نہیں. فکر آپ کی ہے جو جن کا یہ ملک ہے. تو 54 خرب, ارب نہیں, میں خرب کی بات کر رہا ہوں. خرب کے قرضے ہیں جو 80% آپ کا جی ڈی پی ہے, اس میں 28 خرب روپے اندرونی قرضے ہیں. جس طرح میں نے بتایا کہ اب یہ اندرونی قرضہ لیا گیا, اسلام آباد ایئرپورٹ بھی لے لیا, اس سے پہلے کراچی ایئرپورٹ بھی لے لی, اپنی موٹر وے بھی دے دی, سب چیزیں بیچتے جا رہے ہیں قرضے لینے کے لیے. میں بتا رہا ہوں تو جو برونی قرضہ ہے, جو ایکسٹرنل
ہے جو US ڈالر میں وہ تقریباً 90 بلین 90 ارب US ڈالر ہے. تو آپ اندازہ لگا لیں یہاں پہ ڈالر کی لڑائی ہے, 10 ڈالر نہیں ہمارے پاس, اور قرضہ ہے جی 90 بلین ڈالر. تو اس میں جو اندر کے حالات ہیں, جو اندر کے قرضے ہیں, وہ تھوڑا سا مطلب کیونکہ ایفیشنسی نام کی چیز نہیں, کرپشن ختم نہیں کرنی سرکاری اداروں میں, کام چوری ختم نہیں کرنی, نالائق لوگوں کو رکھنا ہے, سیاست پہ بھرتیاں کرنی ہیں, میرٹ پہ لوگ نہیں لانے, کوئی پوچھنے والا نہیں. تو یہ سارا قرضہ جاتا کی طرح خود ہی کھا جاتے ہیں یہ ادارے. یعنی کہ جو سرکاری ادارے ہیں ہمارے اس وقت تقریباً, جن کو کارپوریشنز آپ کہہ سکتے ہیں, 212 ہیں, 212 جو کارپوریشن ہے یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی, ان کا جو خسارہ ہے, جو ان کا نقصان وہ کرتے ہیں, وہ 1600 ارب ہے سالانہ. یعنی کہ 1600 ارب آپ وہ جوائی آپ نے پالے ان کو پیسے دیتے ہیں تو وہ کارپوریشن چلاتے ہیں کہ پھر اگلے سال وہ 2000 ارب پہ چلے جائیں گے, اتنا ان کا لاس ہے. اور جو حکومت جو ہماری ہے, جو یہ ملک چلانے والے ہیں, تو میں دیکھ رہا تھا جو قرضے انہوں نے صرف اداروں کو جو آپ کے بیسک یوٹیلیٹیز ہیں اس کی صورتحال یہ ہے کہ گیس کا جو قرضہ ہے وہ تقریباً 1500 ارب روپے انہوں نے سوئی گیس والوں کو دینا ہے, حکومت نہیں ہے پاکستان کی ریاست نے کہہ لیں. 2600 ارب آپ نے دینا ہے آئی پی پیز کا, سب سے بڑا جو اس ملک کا میں سمجھتا ہوں اصل جو بدماش ہے وہ آئی پی پیز. 2600 ارب انہوں نے گریبان پکڑا ہے, پاجی پیسے کٹو ساڈے. اور تقریباً 1000 ارب آپ نے پی ایس او کو دینا ہے, یہ گیس والوں کو, پی ایس او کو. گیس بھی آپ ادھار سے لیتے ہیں, ادھار پہ گیس, ادھار پہ بجلی, ادھار پہ, مطلب سارا ادھار ہی ادھار ہے, اس میں ہے ہی کچھ نہیں ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے جو سچویشن بن رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو IMF جو مدر آف ہمارا جو کہہ لیں سارا قرضہ ہے, جو ہمارے سارے حکمران, اس میں میں نہیں سمجھتا عمران بھی شامل ہے, نواز بھی شامل ہے, اس میں بے نظیر بھی شامل ہے, اس میں شہباز بھی شامل ہے, اور مجھے لگتا ہے جو ہماری پولیٹیکل کیپیسٹی آنے والے بھی شامل ہوں گے. اس وقت میں آپ کو تھوڑا سا اپنے ریجن کی بات بتاؤں. ابھی ریسنٹلی 1.7 بلین ڈالر IMF سے قرضہ لیا ہے, اور یہ جو قرضہ لینے سے پہلے جو میں ڈیٹا آپ سے شیئر کرنے لگوں وہ آپ سر پکڑ لیں گے کہ ہم دنیا میں کہاں رہ گئے ہیں. میں صرف اپنے ریجن کی بات کر رہا ہوں. پاکستان نے 23rd بیل آؤٹس IMF سے لیے ہیں. IMF کے بیل آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جا کے کہتے ہیں کہ بھائی مجھے قرضہ دو, کس لیے کہ میں نے قرضہ اتارنا ہے. تو ہم نے 22 دفعہ جا کے یہ کر چکے ہیں IMF کے پاس کہ جی ہمیں قرضہ دیں, کہ ہم نے پچھلا قرضہ اتارنا ہے. اب آدھی ہیبٹ, وی آر ان دی ہیبٹ آف لیونگ ود لونز. کوئی انڈیپینڈنس کی سوچ ہی کہیں نہیں ہے. ساری پولیٹیکل پارٹیز کی میں بات کر رہا ہوں, کسی نے یہ ٹرینڈ نہیں چینج کیا. اور اس ریجن کی میں لاسٹ جو آپ سے چیز شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ IMF کے قرضے کتنے ہیں. افغانستان کو ہم کہتے ہیں جی تباہ و برباد ہو گیا, ڈارک ایج ہو گیا, بڑے پیچھے رہ گئے ہم, تو ہمارے پاس تو ایٹم بم ہے, F-16 ہیں, ہمارے پاس تو PI ہے وغیرہ وغیرہ. ان کا جو لون ہے نا IMF کا وہ 378 ملین ڈالر ہے. بنگلہ دیش کا 762 ملین ڈالر ہے. برما کا 517 بلین ڈالر ہے. ملین, سوری یہ سارے ملین میں, اگر بلین بول گئے تو معاف کیجیے گا. نیپال جو ہے 260 ملین ڈالر ہے. سری لنکا 847 ملین ڈالر ہے. سری لنکا وہ ہے جس کو کہتے ہیں یہ ڈیفالٹ ہو گیا, تباہ ہو گیا, مالی طور پہ مارا گیا. اس کا جو ٹوٹل لون ہے وہ کتنا ہے 847 ملین ڈالر. اور آپ غور سے ذرا دل پکڑ کے سنو, اکیلا پاکستان کا لون کتنا ہے 5194 ملین ڈالر. یعنی کہ سارا ریجن آپ نے ڈال لیا ہے. میں نے سارے آپ کو ملک گنا رہی ہیں, وہ مل کے بھی نا پاکستان کا لون ان سے اتنا زیادہ ہے. تو سارا جو آپ نے کلچر بنا دیا, جو مزاج بنا دیا پورے پاکستان کا, وہ یہی ہے کہ جناب ہم قرضے لیں گے, ملک چلائیں گے, اور جو آپ کی عوام ہے ان کو جوتے پڑھتے رہیں گے. اور وہ قرضے کس طرح واپس جاتے ہیں, وہ بھی سارا انڈائریکٹ ٹیکس ہے. اس سوال سے, اس ویلاگ سے اب آپ کو سمجھ جائے گی کہ عام آدمی کس لیے بنا ہے. عام آدمی اس لیے بنا ہے کہ یہ حکمران طبقے اس طرح قرضے لے, انٹرنل قرضے لے, ایکسٹرنل قرضے لے, اور ملک چلاتے رہے. ملک چلانے سے مراد ہے کہ ان کی عیاشیاں, ان کا کمفرٹ جاری رہے, ان کے دفتروں میں ایئر کنڈیشن ہیں, ان کے گھروں میں نوکر ہیں, ان کے بچوں کو گاڑیاں آنا جانا کی سہولتیں ملتی رہیں. ہاں, عوام یہ قرضے کس طرح اتاریں گے؟ عوام یہ قرضے اتاریں گے بجلی کے بلوں سے. عوام یہ قرضے اتاریں گے جب پیٹرول ڈلوائے گا 100 روپے کا, 200 روپے کا, ایک غریب آدمی اپنی موٹر سائیکل میں وہ جو ٹیکس دے گا وہ ادھر جائے گا. تو عوام کو انہوں نے رکھا ہے قرضے اتارنے کے لیے. حکمران اسی لیے ہیں اس ملک کے کہ وہ قرضے لیتے ہیں, اور یہ ڈالر میں بھی لیتے ہیں, روپیز میں بھی لیتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹی سی کہانی تھی میرے ذہن میں, کہ لیگ کے دوران ہی کسی میسی دیکھیں انہوں نے کیا کر دیا. آرام کے ساتھ ہی آپ کا نا ایک ایئرپورٹ اور بھی بھیج دیا. باقی اب میرا حال دعا ہی کرتے ہیں. میرا حال تو 75 سال کی تو یہی کہانی ہے, اور مجھے کو لگ رہا ہے کہ یہ اس طرح ہی ہوگا کہ یہ قرضے لیتے رہیں گے اور عوام اتارتے رہیں گے. مجھے اس کے ساتھ اجازت دیجیے, پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.